کس چیز سے کبھی کس چیز سے بلاتے نہیں ہیں؟ تو کیوں؟ وہ کیا قرآن کے اندر ضروری تھا وہ بلانا؟ محمد کہہ دیتے، نبی کہہ دیتے، رسول کہہ دیتے اور قصہ ختم. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہے راستہ. حدیث اپنی سنت بتائی کیا کہ میں درود پڑھتا ہوں، تم بھی درود پڑھو اگر مومن ہو، اگر ایمان والے ہو. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راستے بتائے ہیں. ہم انسان ہیں، اور انسان کا ہمارا کرنا کیا ہے کہ ہم انسان ہر چیز پہ اپنے کو عقل کل سمجھنے لگے ہیں. کیا آج آپ کہیں کہ یہ کتاب کے اندر یہ چیز لکھا ہے ختم غوثیہ شریف پڑھو، کیا کس نے کہا ہے؟ حضرت غوث پاک نے کہا. نہیں سمجھے؟ اب اگر کہتے ہو نہیں پڑھنا یا یہ صحیح نہیں ہے، میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے، نہیں سمجھے، تو آپ نے چیلنج کس کو کیا؟ غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی. تو اب عقل کل ہونے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے کو اتنا بڑا عاقل اور عقل کل سمجھتے ہو کہ آپ نے وہ کاغذ سے جا کے ایک کاغذ کہیں اور پڑھ لیا تو آپ نے غوث پاک کو چیلنج کر دیا. نہیں سمجھے؟ آپ ایک مفتی تو ہمارے پاس مذاق بن گیا. کیا مفتی کی حیثیت اسلام میں کیا ہے؟ مفتی کی بہت بڑی حیثیت ہے اسلام کے اندر. آپ کوئی معاملہ آپ اپنے مرضی سے کیا نام ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے. انسان ایوری تھنگ از، ایک قانون بنتا ہے تو اس کو آپ کیسے اپنی مرضی سے چھوڑتے ہو؟ ٹریفک کا ایک قانون بنتا ہے کہ اس روڈ کو ون وے کر دیا، آپ کیسے گھسو گے کہ جی میری مرضی، میرے خیال میں جانا چاہیے؟ نہیں. تو اسی طرح سے جو قرآن اور سنت کی انٹرپریٹیشن ہے اور دین کی انٹرپریٹیشن ہے وہ ہر آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایون کہ آپ کے مسجد کے ملا کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. کوئی معاملہ ہوگا آپ جاؤ گے عالم قابل، کیا قابل عالم سے، بزرگ سے، بزرگ